اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوبرز، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے فوزہ سلطانہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں، آپ ہمارے چینل فوز و فلاح وتھ فوزہ سلطانہ کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے، جو بڑھتی ہوئی ریشو ہے طلاق کی، اس کو کس طرح ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک اتنا سنگین مسئلہ ہے، ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اگر اس پہ سنجیدگی سے غور نہ کیا گیا اور اس مسئلے کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو یہ وہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ پورا معاشرہ جو کہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اور بروکن ہوم چائلڈ جو ہے وہ یعنی کہ ایک بچوں کے لیے تو الگ پرابلم ہے، اور جو ایک فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور فیملی جو بریک اپ ہو رہا ہے، اس سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور عداوتیں جنم لے رہی ہیں، نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اور محبتوں کی انتہائی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس انتہائی جو ہاٹ ایشو بھی ہے، سلگتا ہوا ایشو ہے، ایک معاشرتی المیہ ہے ہمارے لیے، تو اس پہ آج ہم نے بات کریں گے آپ سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جس کی اجازت دی ہے اس کو وہ ڈائیورس ہے، کہ اللہ نے آسانی کے لیے اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو سب سے پہلے میرے پاس اکثر مسائل آ جاتے ہیں، اکثر کیسز آ جاتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نا بتائیے کہ ہم طلاق دینی ہے، ڈائیورس کرنی ہے، تو ڈائیورس کا سنت کے مطابق کیا طریقہ ہے ہمیں وہ بتا دیں۔ اچھا، میں نا تھوڑا سا مجھے ہوا کہ یہ، تو میں نے ان کو بڑے اس سے جواب دیا، میں نے کہا جی سنت کے مطابق تو کوئی طریقہ طلاق دینے کا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ازواج مطہرات کو میرے علم کے مطابق طلاق نہیں دی۔ تو میں ایسا کوئی طریقہ نہیں جانتی جو سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ ہو۔ ہاں، شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ اللہ نے انسان کے لیے، بنی نوع انسانوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے جو طریقہ ہے وہ وضع کیا ہے، لیکن وہ شریعت کے مطابق ہے، وہ قرآن کی روشنی میں ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن سنت کے مطابق اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی۔ میں نے ان سے بڑے آسانی جگہ میں نے کہا مجھے سنت کے مطابق تو کوئی طریقہ نہیں آتا، مجھے گھر بسانے کا کوئی اگر آپ طریقہ پوچھ سکتے نا تو وہ میں آپ کو، تو میں نے کہا ایسا کوئی طریقہ میرے علم میں نہیں ہے۔ میں ضرور، اگر آپ گھر آباد کرنا چاہتی ہیں کسی مصلحت کے تحت، کوئی حکمت کام آ جائے، کوئی ٹیکلنگ ہو جائے کسی اس کے تحت، ہم ایک فیملی کو بچا لیں، ہم ایک گھر کو بچا لیں، تو ایسا کوئی طریقہ اس پہ غور و غوص کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ڈائیورس کا کوئی ایسا ہے، ایسا کوئی طریقہ مجھے نہیں آتا، میں نہیں ایسا کوئی طریقہ جانتی۔ تو نا ان کو تھوڑی میری بات سمجھ آئی، تو میں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات محبتوں کے لیے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ میری عبادت کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھے یاد کرو۔ اللہ نے یہ کائنات، ہاں ایک معاشرتی نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک سوشل سسٹم ہے، اور اس کو ہمیں سمجھ کے چلنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈائیورس ریٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور فیملی بریک اپ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کا سفر کون کرتا ہے؟ اس کا سفر ہماری ینگ جنریشن کرتی ہے۔ فیملی بریک اپ جب ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں لڑکا بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں لڑکی بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ جو سفر کرتے ہیں اس کا کوئی، ان کی زندگی پر جو افیکٹ ہوتا ہے اس کو کوئی غور نہیں کرتا، اور اللہ کے نزدیک یہ ہے بھی ناپسندیدہ چیز۔ تو ہم کیوں نہ یہ ایفرٹ کریں کہ ہمیں اس معاشرے سے جو ہے اس ریٹ کو، جو ڈائیورس ریٹ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، ان کی جو معاشرتی نظام ہے ان کو اس طرح سمجھانا ہے، اور ان کو اس میں ڈھالنا ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ اس بات پہ فوکس کریں کہ ہم نے اپنے گھر بسانے ہیں۔ ہم نے یہ شوقیہ طلاق، ہمارے معاشرے میں شوقیہ طلاق بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جسے میں کہتی ہوں کہ ہم ایک تو مجبوری کے تحت نا، وہ تو اللہ نے آسانی رکھی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بالکل ہی معاملہ نہیں چل رہا، لیکن اس وقت جو معاشرے میں جو سچویشن جا رہی ہے 55% سے 60% جو ہے وہ شوقیہ طلاق، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، جو کچھ سامنے نہیں آ رہی ہوتی، کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے فیملی کورٹ بھرے پڑے ہیں کہ اب اس معاملے میں ذرا سے
طرح سے جھگڑے. اور اس کی جو بیسک وجہ وہ جو میں نے عام طور پہ ریسرچ سے نوٹ کی کہ وہ کہ جو عدم برداشت ہے نا, کہ ہم ٹولرینس نہیں ہے, ٹولریٹ نہیں کرتے, ہم دوسرے کی بات کو ٹولریٹ نہیں کرتے, ہم فیملی سسٹم کو نہیں سمجھتے. کیونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو کتابیں تو ضرور پڑھا دی, ان کو ڈگری ہولڈر بنا دیا, لیکن وہ جو ان کی تربیت تھی اس پہ ہمارا فوکس نہیں رہا, اور وہ تربیت ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی. اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں جو ڈگری ہولڈر ہیں لیکن جاہل کہہ لیں گے, ان کو کیا کہہ لیں, کہ ایسے ایسے ڈگری ہولڈر فیملی کورٹس میں نظر آتے ہیں کہ جن کو سوچ نہیں سکتے, اس کے باوجود ڈائیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ میڈیا نے اور کچھ ہماری جتنی بھی میڈیا پہ جو ہمارے ڈراماز وغیرہ دکھائے جاتے ہیں اس میں اس چیز کو بڑا عام کر دیا گیا ہے. اور ایک اس میں جو کلچر دکھایا جا رہا ہے, وہ کچھ ڈرامے تو بہترین ہیں لیکن کچھ ڈراموں میں وہ کلچر صحیح نہیں دکھایا جا رہا جو ہماری عام فیملی سسٹم کا کلچر ہے, جس کی وجہ سے ہر جو بھی ینگ بچیاں ہیں اور بچے ہیں وہ اس چیز کو ہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اگر اس کو چھوڑ دیں گے ہمیں آگے اس سے اچھا مل جائے گا, ہمیں اور اس سے اچھا مل جائے گا, اور باقی جو پھر اولاد ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اور لازمی نہیں ہوتا کہ دیکھیے جو بھی انسان اللہ نے آپ کی زندگی میں لکھ دیا ہے, جو انسان آپ کے نکاح میں آ گیا, جس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہوا ہے, اسے یہ سمجھ کے قبول کیا کریں کہ یہ انسان اللہ نے میرے لیے چوائس کیا تو اسے میری زندگی میں شامل کیا, اور مجھے اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے, مجھے اس کی خوبیاں اور خامیاں برداشت کرنی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند بھی ہو رہی ہو تو پھر بھی برداشت کرو, ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات تمہیں پسند آ جائے, کچھ باتیں اس کی پسند آ جائیں, کیونکہ ہر انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے, ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے. مکمل تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے, انسان کی ذات, اور ایک مکمل پرفیکشن تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے. باقی ہر انسان کی ذات میں کہیں نہ کہیں غلطی, کوتاہی, سب کچھ زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن جو ہم ایک دوسرے کو ٹولریٹ نہیں کرتے اور ہم فیملی سسٹم کو ہم بریک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے بچیوں کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بچیاں آتی ہیں اور جیسے ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ بس ساری فیملی کہیں ادھر ادھر ہو جائے اور بس صرف میں اور ہسبینڈ. اور پھر ہوتا کیا ہے, پھر ہوتا ہے کہ اینڈ میں جب وہ ساری فیملی کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں, وہی فیملی جنہوں نے ان کا گھر بنایا تھا اور جو بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا, تو ایٹ دا اینڈ میاں بیوی کی بھی لڑائی ہوتی ہے, ان کے بھی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں وہ ڈائیورس سے بات پہنچ جاتی ہے, کیونکہ ٹولریٹ تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ پھر ٹونٹنگ شروع ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انا, ضد, حسد, یہ جتنے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں نا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے, ان کی بیس پہ بہت سی یہ ڈائیورس جو ہو رہی ہیں, یہ بہت سی جگہ انا کے معاملات, میں نے ایسے نہیں کیا, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے نہیں کیا, میں نے ایسے کیا, اور بات بڑھتے 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 وہاں تک پہنچ گئی. اسی طرح سے جیلسی, اسی طرح سے بلا وجہ کا کمپٹیشن, مقابلے بازی فیملی میں, اس کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اس نے یہ کر دیا, ہم نے یہ نہیں کیا. یعنی کہ مقابلے بازی کی جو فضا ہے وہ بھی جو ہے ڈائیورس ریٹ بڑھنے کا ایک عنصر ہے, ایک ایلیمنٹ ہے. اسی طرح سے مٹیریلسٹک, لوگ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, مادہ پرستی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہر چیز کو ہم مفادات اور مٹیریلزم میں رکھ کر اس کی ناپ تول کر کے پھر ہم کوئی اسٹیپ لیتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا مفاد ہے. ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مفاد اللہ کے پاس بھی تو ہوگا نا. ہم اگر کسی کے کام آ رہے ہیں, یا اگر ہم کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں, یا اپنے شوہر کی خدمت کر رہے ہیں, تو اس میں بھی یہاں تک میں نے دیکھا کہ فیملی میٹرز میں بھی ہم سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں. یا اگر شوہر کے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں, ان کیس اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہے یا ان کی خدمت کرنی ہے, تو اس میں دیکھو ہم ایک نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, تو اللہ نے کوئی نہ کوئی اجر تو میرے لیے لکھا ہوگا, اللہ نے کوئی نہ کوئی اجر تو ہمارے لیے لکھا ہوگا. ہم اس چیز کو نہیں سوچتے. اسی طرح سے جب ایک بچی کی شادی ہو کے جاتی ہے اور وہ بچی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ ساس سسر کا ماحول, اور ہم کسی کی بچی کو لا کے اس پہ زیادتی کر رہے ہیں, یا اسے ٹونٹنگ کر رہے ہیں, یا اسے پریشان کر رہے ہیں, اسے 24 گھنٹے اسے کہہ رہے ہیں کہ بس کچن میں یا اور کام, کچن کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز جو ہیں, تو یہ معاملات صرف لڑکی والوں کو نہیں دیکھنے, لڑکے والوں کو بھی دیکھنے ہیں, اور یہ سوچ کے شادی کرنی ہے کہ ہمیں اس سے اچھا اب کوئی ملنے والا نہیں ہے.
بس یہ ہو گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم نے اسی کو نبھانا ہے، اسی کو چلانا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ہر حال میں انہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ اب دنیا میں اللہ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں رکھا جس کا حل نہ ہو۔ فیملی میٹرز، چھوٹے چھوٹے میٹرز ایسے نہیں ہوتے جن کا کوئی حل نہ ہو، کوئی سولوشن نہ ہو۔ اگر ہم مل بیٹھ کے کسی بات کو، کسی چیز کو حل کرنے کی، کسی مسئلے کو، کسی ایشو کو حل کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سولوشن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیڈ روم کی باتیں ڈرائنگ روم تک جاتی ہیں نا، تو وہاں سے دونوں فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں اور وہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک وہ ہے کہ خواہشات کا جو لامتناہی سمندر ہے، وہ ایک بچی ہے، وہ سوچ کے ایک خواہشات، وشز اور وشز، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مڈل کلاس فیملی ہے یا اپر کلاس فیملی ہے، یا جو بھی فیملی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہاں جا کے جو اس نے اپنے جو اس کی ڈریمز ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ ان پہ امپوز کرنا چاہتی ہے، وہ وہاں جا کے اس فیملی میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مسائل پیدا ہونے کے بعد بات ڈائیورس، مسائل ہوتے ہیں، سب جگہ ہو جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو ہم نے اس کو حل تلاش کرنا ہے، ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ نکاح کا جو معاملہ طے ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا ہے، اس کی رضا کے بغیر نہیں ہوا، اور ہم نے اسے نبھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کہ اللہ کو طلاق نہ پسند ہے نا، تو ہم نے اس لیول تک جانے ہی نہیں دینا، کیونکہ عام طور پہ یہ جو ہے کہ میاں بیوی کے معاملے میں جو سب سے پہلے وہ شیطان جو ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے، کیونکہ اسے جب خدا نہ خواستہ لڑائی ہوتی ہے یا علیحدگی ہوتی ہے یا بات طلاق تک پہنچتی ہے تو شیطانی جو طاقتیں ہیں نا وہ خوش ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا ہے اور اس کی رضا کے لیے اس کو نبھانا ہے، اور پھر ہم نے اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آ رہے ہوا کرے، اگر معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اتنا اختلاف بڑھ گیا ہے، یا کوئی گھریلو جھگڑے ڈومیسٹک معاملات ہو گئے ہیں، تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جائیں، فوراً نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے رستہ ضرور کھولتا ہے۔ اللہ پہ توکل کریں اور برداشت کریں اللہ کی رضا کے لیے، معاملے کو اگنور کریں۔ اور اسی طرح سے اگر معاشی طور پہ اگر ایک ہسبینڈ، اکثر میرے سامنے طلاق کے ایسے بھی کیسز آئے، بچیوں نے خلا لے لیا کہ جی یہ ہمیں ہماری کفالت نہیں کر رہا، یا یہ ہماری مرضی کے مطابق ہماری وشز پوری نہیں کرتا۔ ایون تو ایک ڈیورس کیس میرے سامنے ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ جی مجھے وہ دبئی میں میچز ہو رہے ہیں، مجھے دبئی میں میچز دیکھنے کے لیے لے کے نہیں جا رہے ہیں ہسبینڈ، تو میں نے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، میں نے ڈیورس لینی ہے۔ یعنی کہ یہ شوقیہ طلاق لینے والے جو میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک اکثر بچیاں کہتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں اس بات پہ کہ وہ ہماری کفالت نہیں کرتا، یا اس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اس طرح سے جو ہماری ضروریات زندگی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ یا اکثر بچیاں کہتی ہیں کہ جی ہم خود جاب کرتے ہیں تو ہم وہ پیسے جو بھی ہماری ارننگ ہے ہم خود کما رہے ہیں، ہم ارننگ ہینڈ ہے، لیکن یہ ہم اپنی فیملی پہ نہیں سرو کرنا چاہتے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی زندگی کوئی الگ نہیں ہے، جو آپ کا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، لیکن اس کو ایشو نہ بنائیں، خدا کے لیے اس کو ایشو نہ بنائیں۔ یہاں تک کہ آپ یہاں دیکھیے مثال ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا اور آپ کی شادی ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عرب کی مالدار خاتون تھی، تو آپ نے اپنی ساری دولت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی اور کہا کہ یہ پوری اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ازواج مطہرات جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ ہینڈی کرافٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کام دستکاری کچھ کیا کرتی تھی، اور اس کو سیل آؤٹ کر کے اس کی جو انکم آتی تھی وہ بھی اسلام کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ اس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر بیوی بھی ارننگ ہینڈ ہے تو اس کی ارننگ کوئی الگ نہیں ہے، وہ بھی اپنے گھر میں خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اپنی فیملی پہ خرچ کرے۔ تو اس کو اس بات میں نہیں سوچنا چاہیے کہ ساری ذمہ داری صرف مرد ہی کی ہے
اور مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ساری ذمہ داری عورت کی نہیں ہے کہ وہ اگر ارننگ ہینڈ ہے وہ اگر لا رہی ہے تو وہ گھر پہ خرچ کرے، بلکہ اس کو خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور اس چیز کو، اس فیملی کو ہم نے اس کو مضبوطی سے اس کو باندھنا ہے اور اس کو ڈیورس کی لیول تک نہیں جانے دینا. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں اور یہ جنریشن گیپ بھی ختم کریں تو آپ یقین کریں کہ ہم اگر عہد کر لیں، یہ پوری قوم عہد کر لے کہ ہم نے اس معاشرے سے ڈائیورس ریٹ ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی ہے، ہم نے درگزر سے کام لینا ہے، ہم نے برداشت سے کام لینا ہے، اور ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، ہم نے نہیں کرنی ہے. یہ اللہ کو چونکہ ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو ہم نے کبھی زندگی میں اس چیز کو نہیں آنے دینا. ورنہ عام طور پہ اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں استغفار کے، ڈائیورس طلاق ثلاثہ ہو گئی ہے، ڈائیورس ہو گئی جی غصے میں دے دی تھی. غصے میں ہی ہوتی ہے نا، کوئی آرام سے تو نہیں دے گا، غصے میں دے دی تھی، اس طرح سے ہو گیا. اور پھر بعد میں جب ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب چلے حلالہ کر لیں، ایک اور نیا محاذ کھل جاتا ہے کہ ہم تو چھوڑنا نہیں چاہتے، بچوں کا کیا ہوگا. یہ تو خدا کے لیے اللہ سے ہر لمحہ مدد مانگتے رہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں کہ اللہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پورے معاشرے کو بچا لے اور ایسے ارباب اختیارات جو ہیں، ایسے کوئی لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز وضع کر دے کہ جتنے بھی یہ شوقیہ طلاق لینے والے ہیں، یہ جو نہ سمجھی کی بنیاد پہ، یا جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے اچھا مل جائے گا اور ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے اور ہم ایک منٹ نہیں رہ سکتے، اس میں یہ اور یہ برائیاں ہیں، تو ایسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے لاز اور رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بنا دینے چاہیے کہ دونوں فریقین اگر اس صورت میں کورٹ میں جاتے ہیں تو دونوں کو فائن ہو اور دونوں کو جرمانہ ہو اور کچھ پیمنٹ ادا کرنی ہو جو سرکاری خزانے میں جائے، اور پھر مل بیٹھ کے ان کے معاملات حل کیے جائیں. کہ اور ان کو اس کیونکہ عام طور پہ پھر لڑکی والے یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سیکیورٹی کر دیں، وہ پھر تحفظ کے طور پہ کہ جی ہم اپنے تحفظات جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کوئی سیکیورٹی کر دیں، اور اس طرح سے وہ پھر معاملہ اور اس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں لڑکے والوں کے اور لڑکی والوں کے درمیان، اور پھر شادی کی نوبت ہی نہیں آتی، اور اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اختلافات بعد تک قائم رہتے ہیں. تو اس چیز کو بچنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں جو وضع کرنے چاہیے تاکہ اس ڈائیورس ریٹ میں کمی ہو سکے. صرف لڑکے والوں کو ہی نہیں سوچنا اور صرف لڑکی والوں کو ہی نہیں سوچنا اور صرف لڑکے کو ہی نہیں سوچنا، لڑکی کو ہی نہیں سوچنا، بلکہ سب نے مل کے گھر کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور ہر گھر میں یہ کرنا چاہیے. ورنہ یہ ڈائیورس ریٹ جتنا اس معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، ہر گھر میں ڈائیورس کی ایک دو کیسز، ڈائیورس کے ایک دو کیسز موجود ہیں. ہمیں اس ڈائیورس ریٹ کو کم کرنا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اس کے لیے اویئرنیس دینی ہے، اس کے لیے سمجھانا ہے، اس کے لیے ٹریننگ کرنی ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے بچوں کی، بچیوں کی، اور بچپن سے کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، فیملی میٹرز سمجھانے ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی اس کے اقدامات کرنے ہیں تاکہ اس ڈیورس ریٹ کو جو پورے معاشرے میں بڑھتا ہوا ناسور کی حیثیت اختیار کر گیا ہے یہ معاملہ، اس کو ختم کیا جا سکے. اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس کو کم از کم کیا جا سکے، جس کی وجہ سے جو باقی دیگر معاشرتی مسائل ہیں وہ جنم لے رہے ہیں ان میں بھی کمی واقع ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا اس ویڈیو کا جہاں تک بھی میرا میسیج پہنچے، پازیٹیو اسپیکٹ میں پہنچے، اور جہاں کہیں بھی اللہ کرے کہ جتنے بھی گھر ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں. اگر کہیں ایسے کیسز چل رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سن کر ٹوٹنے سے بچ جائیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے، جانے سے پہلے ہمارا چینل فوز و فلاح وتھ فوزیہ سلطانہ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.